نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین حضرات، آپ جو ٹی وی اسکرین پر ٹریفک کی روانگی دیکھ رہے ہیں، یہ ٹریفک کراچی کے سینٹر ناظم آباد کے فوٹیجز ہیں۔ ناظم آباد میں اے او آرتھوپیڈک ہاسپٹل کے بالکل جسٹ اپوزٹ ایک پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے شیخ برج ویو، پلاٹ نمبر 9 را نمبر 1 سب بلاک A3 ناظم آباد کراچی۔ شیخ برج ویو، یہ جو اپارٹمنٹ میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں، اس اپارٹمنٹ میں ٹوٹل 50 ڈومیسٹک کنیکشن تھے، یعنی کہ 50 اس میں گھر ہیں۔ گراؤنڈ پلس 10 کی یہ بلڈنگ تھی۔ یہ بلڈنگ بھی جناب سرفراز شیخ صاحب اور آصف عرف CNG کی ملی بھگت سے پاس کرائی گئی۔ اس بلڈنگ کی جو لائن ڈال کے دی گئی، اس کی ٹوٹل لینتھ جو تھی وہ 300 میٹر ہے، اور اس کی جو کاسٹ آئی ہے، یعنی کہ اس پہ جو اخراجات ہیں، خرچہ آیا لائن پہ، وہ 8,56,869 روپے، جو کہ خود سوئی سدرن گیس کمپنی پے کر رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جو کچھ دکھایا میں نے آپ لوگوں کو سوئی سدرن گیس کمپنی کے اعلیٰ حکام کو، میں سوئی سدرن گیس کمپنی سے اعلیٰ حکام سے پوچھنا چاہتا ہوں، آیا یہ آصف CNG اور سرفراز شیخ صاحب کے ہاتھوں سے جتنے بھی کام نکلیں، ان تمام کاموں کی کاسٹ خود سوئی سدرن گیس کمپنی کیوں پیڈ کر رہی ہے؟ ایسی کیا پریشانی لاحق آ گئی کہ بلڈروں کے پاس پیسے ختم ہو گئے، یا بلڈروں کے پیسے بچانے تھے؟ اصل مقصد تو یہی تھا، بلڈروں کے پیسے بچانا۔ ان کے پیسے بچائیں گے تو ان کو انڈر ٹیبل کی صورت میں پیسے ملیں گے۔ تو یہ کام بھی جو اتارا گیا، یہ بھی سوئی سدرن گیس کمپنی کی کاسٹ پہ کیا گیا، 8,56,869 روپے میں اس کی کاسٹ آئی، اور اس کی ٹوٹل لینتھ جو تھی وہ 300 میٹر تھی۔ اس میں ٹوٹل فلیٹ جو ہیں وہ 50 ہیں۔ یہ ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے کراچی کے سینٹر میں، اور اس میں مہنگے ترین اپارٹمنٹ ہیں۔ اس بلڈنگ کو پاس کرانے کے لیے کیا بلڈر پیسے سے فارغ تھا، یا آپ عقل سے آ رہی تھے؟ آپ عقل سے آ رہی بھی نہیں تھے، نہ بلڈر پیسوں سے فارغ تھا۔ مسئلہ صرف یہی تھا کہ آپ نے پیسہ بنانا تھا، اور آپ نے اتنا مال بنایا سرفراز شیخ صاحب، جو آج تک آپ کے ادارے کو نہیں پتہ۔ آپ کے ادارے کو نقصان پہنچانے میں جتنا آپ کا ہاتھ ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی کا ہاتھ ہو، کیونکہ آپ جس پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، چیف انجینئر، یہ کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں نکل کے جا رہی ہیں۔ پھر مجھے ایک گلہ ہے کمپنی کے ان تمام آفیسر سے، ان افسران سے جو ان کی اپروولوں پہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے سگنیچر کر دیے، تو ان لوگوں نے بھی کیا نہیں دیکھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ افسوس ہوتا ہے، بے حد افسوس، کہ ہمارے ملک کے ایک ادارے کو آپ اندر ہی اندر کھا رہے ہیں۔ یہ میں اس کی ڈرائنگ بھی دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 300 میٹر کی لائن کس طریقے سے ڈالی گئی ہے۔ یہ 300 میٹر کی لائن کرپٹ آفیسر جو ہیں سرفراز شیخ صاحب اور آصف عرف CNG، ان دونوں کی ملی بھگت سے ڈالی گئی۔ اس کی اپروول بھی میں شیئر کروں گا۔ یہ ہیں جناب سرفراز شیخ صاحب، یہ ہیں آصف عرف CNG، جو کہ اب CNG پمپ کیا پیٹرول پمپ کے مالک عنقریب ہونے والے۔ کروڑوں روپے کی انہوں نے پراپرٹیاں بنا لی، اس کے میٹر بھی لگوا دیے انہوں نے، بڑی فاسٹ کام کرایا گیا۔ تو میں ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے کاموں کو کیا چیک نہیں کیا جائے گا؟ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا یہ سفید ہاتھی ہیں کہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا؟ تو میرا بڑا ادارے کے ساتھ امید ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے اعلیٰ حکام، ان کی ہائی اتھارٹیز، ان سے پوچھیں، ان سے پتہ کریں کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ کے ہی کیے ہوئے سارے کے سارے کام کیسے سوئی گیس کی کاسٹ پہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جناب سرفراز شیخ صاحب ہیں، یہ آج تک جو ہے ڈھکے چھپے سارے 2 نمبر کام کرتے رہے، اور ان کے آگے بھی میں مزید بہت ساری چیزیں کمپنی کو دکھاؤں گا اور کمپنی کو بتاؤں گا۔ یہ روڈ دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ چلتا ہوا روڈ ہے۔ یہ اس روڈ کے اوپر ایک ایک اپارٹمنٹ کروڑوں روپے کا ہے۔ تو جو بلڈر کروڑوں روپے کے اپارٹمنٹ والا پروجیکٹ بنا رہا ہے، کیا وہ سوئی گیس کی لائن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اس کے بالکل سامنے گرین بس کا بس اسٹاپ بھی ہے، انو بھائی پارک بس اسٹاپ کہلاتا ہے یہ، اور بالکل اس کے سامنے یہ ہے شیخ برج ویو کے نام سے پروجیکٹ۔ یہ میں اس کی اپروول بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔
اور میں اپنے لوگوں سے سوئی گیس سے بھی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی کراچی میں جو پروجیکٹ ہیں جن لوگوں نے جمع کرائے ہوئے گیس میں کنیکشن، ان لوگوں کی جو کاسٹ بنائی گئی ہے ان کی کاسٹ کو دیکھ لیں۔ ایک کیس میرے آنکھوں کے سامنے آیا گلشن شیراز کے نام سے۔ گلشن شیراز کے نام سے یہ کیس جمع تھا، ان بیچاروں نے کمپنی کو پیسہ بھی جمع کروایا اپنا۔ اس پیسے کی تھوڑی سی آپ ڈیٹیل دیتا ہوں میں آپ کو۔ 4,70,45,964 روپے۔ نہ ہی ان کی بیچاروں کی لائن ڈالی گئی، نہ ہی ان کو کنیکشن دیے گئے، اور ان کی جو اپروول ہوتی ہے وہ RLNG گیس پہ ہوتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے جینین طریقے سے اپنا کام کروا رہے ہیں، جو ان کو انڈر ٹیبل نہیں دیتے، ان کو RLNG پہ پاس کر کے دے رہے ہیں، یا جو مہنگی ترین گیس ہے جو کہ قطر کے ذریعے پاکستان آ رہی ہے، اور جو ہماری نیچرل گیس ہے وہ صرف بلڈروں کو دی جا رہی ہے، اور ان بلڈروں کو دی جا رہی ہے جہاں سے انہوں نے انڈر ٹیبل لینی ہے۔ یعنی کہ گلشن شیراز جیسے اور بھی کتنے اپارٹمنٹ، کتنے پروجیکٹ ہیں کراچی کے اندر جنہوں نے بیچاروں نے پیسے جمع کرائے ہوئے کمپنی میں، کروڑوں روپے، اربوں روپے، ان کو کم از کم، اور بھائی اللہ کے بندو، کم از کم ان کی ٹرانسمیشن لائن ہی ڈال دو کہ ایک آسرا تو دلا دو۔ یہ کون سی دکانداری ہے کہ انسان اگر کہیں سے کوئی چیز پرچیز کر رہا ہے وہ آپ سے پرچیز کرے نا، آپ کو کوٹیشن آپ نے ان کو دی، انہوں نے پرچیز کیا، پیسے دیے اور آپ سے چیز خرید لی۔ اب چیز خریدنے کے بعد میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جب آپ کی مرضی ہوگی تو سودا ہمیں ملے گا۔ میری صرف یہ بتانے کا مقصد ہے آپ اپنی جو ہے نا پالیسیوں کو چینج کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کرپٹ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں جو کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے ادارے کو کھا رہے ہیں۔ جو بیچاروں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اربوں کروڑوں روپے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جمع کرائے ہوئے ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ درخواستیں لگاتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں کنیکشن دے دو۔ کنیکشن نہیں دے رہے تو کم از کم لائن ہی ڈال دو ہماری، وہ لائن بھی آپ سے نہیں ڈالی جا رہی جس کا پیسہ بھی آپ لے چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا جذبات میں بہ گیا، میری اگر کوئی بات بری لگی ہو اس کے لیے معذرت۔ میرے دیکھنے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، پسند کرنے والوں کو ایک بار پھر کہتا ہوں، اگر میری بات سمجھ میں آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔